وقال الملک اتونی بہ، فرمایا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے، اندر کیوں ہے؟ فلما جاءہ الرسول، جس وقت آ گیا حضرت کے پاس قاصد، قال ارجع الی ربک، فرمایا واپس جائیے بادشاہ کے پاس، فاسألو، سے پوچھے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازشوں کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کیا مہم چلائی تھی، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب پسلا گئی تھی یوسف کو اس کے جی سے، قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں دیکھا یوسف میں کوئی خرابی۔ قالت امرأۃ العزیز، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، الآن حصحص الحق، اب بالکل واضح ہو جائے گا حق، انا راودتہ عن نفسی، میں پسلا چکی تھی اس کو جی سے، وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچوں میں سے تھے، ذالک، اس لیے لیعلم، کہ پتہ چلے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدمی موجودگی میں، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا خائنین کے چال چلن کو۔ ذالک لیعلم، یا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یوسف نہیں ہے اس کا خدا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی، ہم نے سازش بنائی، وہ پاک بچا ہے۔ جمہور کہتے نہ، یوسف نے کہا کہ میں نے اس لیے بادشاہ سے تحقیق کروائی کہ میں تب آؤں گا باہر کہ پہلے پتہ چلے مجھے کس جرم میں اندر بھیجا ہے۔ جیسے سیاستدان کہتے ہیں پہلے یہ مقدمات ہٹاؤ تب ہم باہر آئیں گے۔ آج کل وہ ڈیلری جو ہے آگے پیچھے ہو رہی ہے، ڈیلری، یہ ڈیلر تو آیا اور بھاگا، وہ جمعے کا قاتل، اس کا نام و نشان نہیں ہے، ختم، در بدر اور خاک برسر، یہ پجن دندے ہوسا اور سپینہ گڑندے ہوسا، پجن جمدے ہوسا اور سپینہ گڑندے ہوسا۔ وما ابرئ نفسی، اور میں بڑائی بیان نہیں کرتا اپنے آپ کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس حکم کرتا ہے گناہوں کا، الا ما رحم ربی، مگر وہ جو میرے رب نے رحم کیا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم والا۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ مصر نے کہا لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ فلما کلمہ، جس وقت یوسف نے ان سے باتیں کی، بات کیا، بادشاہ نے جو زبان بولی یوسف نے گڑھ سے جوابات دیے، ہر زبان کا جاننا ان کا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں آواز سن کر پوری زبان پر حاوی ہو جاتے تھے۔ بعض لوگوں میں بڑا کمال ہوتا ہے، حضرت کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، حضرت نے فرمایا، بادشاہ نے کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں رہیں گے امن کے ساتھ، مکین عزت سے، امین امانت سے، ہر طرح خوشی و آرام آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو قحط سالی آنے والی ہے ہماری مدد کرے کہ رعایا مر نہ جائے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، حضرت نے فرمایا مقرر کرے مجھ کو زمین مصر کے خزانوں پر، وزیر خزانہ بنائیے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت اور علم جانتا ہوں، رعایا کے مسائل سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ساری سلطنت آپ کے سپرد ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی شادی کر گئی، راحیل، جس کو کہتے تھے زلیخا، حسن و جمال کی وجہ سے، وَتَزَوَّجَهَا أَيْضًا، اور خاتون سے بھی اس نے شادی کی۔ روح المعانی نے اس جگہ شادی کی خبر کو غلط کیا ہے، لیکن آگے چل کر صفحہ 63 پر کہا ہے کہ شادی ہو چکی ہے زلیخا سے، اور اس سے 2 بیٹے
افراسین اور میشا، اور ایک بیٹی رحمت پیدا ہوئی جو ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ روح المعانی پارہ 13 صفحہ 63۔ اور ان آیات کے ذیل میں انہوں نے کہا ہے کہ شادی کا واقعہ محدثین کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ تو محدثین کا اس میں کیا کام ہے؟ یہ تو تاریخی واقعہ ہے، مفسرین و مورخین کے ہاں معتبر ہے۔ تقریباً تمام معتبر مفسروں نے تسلیم کیا ہے کہ شادی ہو چکی ہے۔ عزیز مصر مر گیا، زلیخا رہ گئی، اب بادشاہ نے ان کے ساتھ شادی کرائی یوسف علیہ السلام۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کا حسن پہلے سے بڑھ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ تو حضرت یوسف نے کہا، کبھی قمیص پھاڑتی تھی، تنگ کرتی تھی، دوڑے لگاتی تھی، اب میں بیٹھا رہتا ہوں تو کوئی غائب ہوتی ہے۔ اس نے کہا اس وقت اللہ کی محبت سے بے خبر تھی، اور محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ اللہ کی محبت نصیب ہونے کے بعد اور محبتیں مان پڑ جاتی۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے ٹھکانے دیے یوسف کو روئے زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، وہ رہنے لگے اس میں، حیث یشاء، جہاں چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے اپنی رحمت جن کو چاہے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکوکاروں کا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یقیناً اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ہے تقوی دار۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، فرمایا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے، اندر کیوں ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، جس وقت آ گیا حضرت کے پاس قاصد، قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، فرمایا واپس جائیے بادشاہ کے پاس، فَاسْأَلُوا، سے پوچھے، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازشوں کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن،